جب اللہ رب العزت کی نیابت کی بات ہوتی ہے تو انسان آتا ہے، جتنا انسان مرد ہے اتنا ہی انسان کوئی عورت بھی ہے۔ تو در حقیقت جب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا تو اس نیابت کا تاج اگر آدمی کے سر پر رکھا گیا تو اس نیابت کا تاج عورت کے سر پر بھی ہے، تو وہ عورت بھی اتنا ہی اللہ رب العزت کو، اس کی عطا کردہ تعلیمات کو دنیا پر انسانوں کے درمیان ریپریزنٹ کرتی ہے کہ جس طرح کی کوئی ایک آدمی اور انسان۔ لیکن یہاں پر انسان اور آدمی کی ریپریزنٹیشن میں اس کو ایک خوبی حاصل ہے، عورت کو دو خوبیاں حاصل ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے زمین پر نیابت دے دی تو اس میں آدمی اور عورت شامل ہو گئے، برابر ہو گئے کہ دونوں کو اللہ نے زمین پر کہا کہ یہ انسانیت کو لے کر چلیں گے یہ لوگ۔ انسان کو ایک خوبی آدمی کو دی اور عورتوں کو دو خوبی دی۔ عورتوں کو دو کیا خوبیاں دیں کہ نہ صرف وہ اپنے پیٹ سے اس انسان کو پیدا کرتی ہیں جو اللہ رب العزت کی نیابت کا حقدار ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب قرار دیا ہے، بلکہ وہ ماں پھر بن کر بچپن کے اندر اس نائب کو، جسے اللہ پاک خلیفہ کہہ رہا ہے زمین پر، اس کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو اپنے ہاتھ سے اس اپنے پیٹ کے پیدا کیے ہوئے اس انسان کو جسے اللہ رب العزت نے اپنی نیابت کا حصہ دیا ہے اور اپنی نیابت نائب کہا ہے، اس کو ٹریننگ دے کر اس مقام تک پہنچا سکتے۔ یعنی دو اہم خصوصیات اللہ رب العزت نے عورت کو دی تھی، ایک کہ انسان کو میں نائب بنا رہا ہوں، زمین پر پیدا یہ عورت کرے گی، اور دوسرا کہ جب یہ کر چکے گی تو ہر انسان میرے نائب ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کی پھر تربیت یہ عورت کرے گی، اور جس کی تربیت میں انتہائی درجے کی کیئرفلنس برتے گی، اور اس کو اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ معیارات اور سٹینڈرڈز کے مطابق اس کی پیدا ہوتے ساتھ ہی تربیت کرے۔ تو پہلی درسگاہ کہ جہاں اس نے اس کو کھانا پینا سکھانا ہے، اس کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کھانے سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، آپ نے بسم اللہ کہنا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے بچپن میں اس کو زبان میں پہلا لفظ اللہ کا ڈالنا ہے، اس کو بار بار وہ شے ذکر کروانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جو پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس ماں کے ہاتھ یعنی اس عورت کے ہاتھ میں بھی رکھ دیے۔ سبحان اللہ، کیا خاص بات سمجھ آئی وہ یہ کہ یوں مثال کے اندر نیابت اور خلافت کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور سامنے انسانیت کے نمائندہ کے طور پر رکھ دیا اور بٹھا دیا، لیکن دوسری طرف خصوصیت یہ عطا فرما دی، کہا کیونکہ اس نیابت میں عورت بھی حصے دار ہے، اس کو دو خوبیاں عطا فرما دی اور کہا کہ یہ نہ صرف اس نائب کو پیدا کرے گی بلکہ اس نائب کی تربیت کرے گی۔ یوں اللہ رب العزت نے نبوت اور امامت مرد کے سر پر رکھ دی اور کہا کہ اللہ رب العزت کی وحی اور دعوت کا پیغام یہ مرد لے کر آئے گا، اور دنیا میں اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے ملنے والی ہدایت کو لوگوں تک عام کرے گا، لیکن اس اللہ کے نبی کی ولادت اور تربیت بھی ایک ماں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پیدا اس نبی کو ماں ہی کرتی ہے، تربیت اس نبی کی ابتداً ماں ہی کرتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا امام اور وقت کا کوئی مجدد قطب اور ولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اگر اس کو امامت دی ہے تو اس کی ماں کو دو درجے عطا کر دیے، ایک اس امام کو پیدا کرنا اور دوسرا اس امام کو امام بننے کے لائق کرنا۔ یہ وہ دو خصوصیات ہیں جو در حقیقت اسلام کے اندر عورت کے کردار کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ خاتون جسے اللہ رب العزت نے دوہری خصوصیات عطا فرمائی کہ ایک وقت کا امام پیدا بھی کرتی ہے، دوسرا اس وقت کے امام کی تربیت بھی کرتی ہے، اور وہ ایک ماڈل تھا۔ وہ کب ممکن ہونا تھا؟ جب ایک اسلام کا، ہم نے کہا کہ اسلام تمام اخلاقیات کو اس کے کمال تک پہنچانے آیا ہے، اور اس پھر اسلام کیا ایک نمائندہ انسان ہے جو اس دنیا میں کام کرتا ہے، اور اسی انسانیت میں عورت آدمی کے ساتھ اس نیابت کو شیئر کرتی ہے۔
لیکن ان کے رولز کو جدا جدا اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ان اخلاقیات کی عام کرنے کے لیے اور پھر اللہ رب العزت کی اس نیابت کا امین بننے کے لائق اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے جس شے کی ایک دور میں خاتون کو ضرورت ہے وہ خود اپنی ٹریننگ کی ہے۔ اگر وہ خود اسلام کے عطا کردہ آئیڈیلز، اچھے اخلاق اور تعلیمات سے آراستہ نہیں ہوگی، وہ جانے گی نہیں، تو وہ اپنا فریضہ جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے کہ اس نے ایک نسل کی تیاری کرنی ہے، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ نیپولین کی ایک معروف سٹیٹمنٹ ہم نے سن رکھی ہے نا، اس نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ویسٹ کے اندر بھی یہ فکر پائی گئی ہے کہ ماں کا رول، ایک خاتون کا رول معاشرے کے اندر کیا ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ وہ پوری ایک نسل کو تیار کرتی ہے، ایک پوری لیگیسی تیار کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اور پھر وہ ایک نسل جو تیار کرتی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنے سینکڑوں سالوں پر محیط ہو جاتی ہے، اور اس کی وہ پانی دیا ہوا بنیادوں میں کسی ایک شخص کی تربیت میں وہ کتنے سینکڑوں سال کے اوپر محیط ہو جاتا ہے۔ یوں وہ بڑی بڑی نسلوں کی تیار کرنے والی بن جاتی، جو کہ ہزار ہزار سال نسلیں چلتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کے ڈنکے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا بج رہے ہیں، اور سلسلہ قادریہ اور اہل تصوف کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ایک ماں جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں اور انہوں نے تربیت کی، وہ جب ایک حضور غوث العظم کی شکل میں ایک پودا جوان کر رہی تھی تو ان کو پتا تھا کہ میں پوری دنیا میں ایک اتنی بڑی نسل کی بنیاد رکھ رہی ہوں کہ جو تصوف کی بنیاد رکھے گی، اور ہزاروں سال تک، قیامت تک پھر تصوف کا فیض اس پودے سے جاری رہے گا جس کو میں پروان چڑھا رہی ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام سلاسل کے اگر امام ہیں اور فیض تصوف ان کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے، تو پھر ان کے پیچھے ایک ماں ہے جس نے وہ چشمہ لگایا ہے، وہ آباد کیا ہے، اس کی تربیت کی ہے، جس سے آگے ہزاروں سال تک جتنے لوگ بھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کرتے رہیں گے، تو مجھے ذرا بتائیے کہ کیا اس استفادے اور تصوف کی راہ پر چل کر حضور غوث العظم کی مریدی میں جتنے وقت کے غوث اور امام ہوں گے، اور جتنے وہ غوث اور امام اپنی عبادت سے جتنے درجے پائیں گے اور جتنی عبادات کے ذریعے جتنا اجر و ثواب اکٹھا کریں گے، تو مجھے بتائیں کیا اس کا حصہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ ایک پوری نسل کی بنیاد رکھ رہی ہیں، روحانی نسل۔ اسی طرح بے شمار مثالیں پھر ڈائنیسٹیز کی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہم جب احوال پڑھتے ہیں سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کبھی غور کیا؟ ہم عموماً مختلف رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کہ سیدہ ہاجرہ خود کتنا بڑا رول ماڈل ہے، اور ان پر بات کی جانی چاہیے کہ ایک آج کے دور میں جب ایک خاتون نکلتی ہے، وہ محنت کا اسٹرگل کرتی ہے، کبھی گھر پہ معاشی حالات اس کے خراب ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ اس پہ صبر کرتی ہے، اس کے ساتھ ایک دین کا کام بھی کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے کی کتنی بڑی مثال قرآن مجید نے سیدہ ہاجرہ کی شکل میں دیکھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان سال بیوی کو اور بالکل نومولود بیٹے کو وہ جا کر ایک عرب کے بیابان میں جہاں پر پانی بھی نہیں ہے وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور ذرا سوچئے وہ اس کے اوپر صبر کا پیکر بن جاتی ہیں، وہ اس پر شکوہ نہیں زبان پر لاتی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کس حال میں ڈال دیا، مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، میری زندگی کی ساری آسائشیں مجھ سے لے لی، میں آرام سے شہر میں بیٹھی تھی، مجھے کیوں لا کر اس بیابان میں رکھ دیا۔ اسے اللہ کی مرضی اور رضا جانا، جب رضا جانا تو پھر ذرا دیکھیے کہ کس طرح وہ صحرا جس کو جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ گئے، اور پھر اس صحرا کو اللہ رب العزت نے ایسا آباد کیا کہ وہ سیدنا ہاجرہ
علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی یاد میں حج ہو، عمرہ ہو، صفا مروا کو ایسا آباد کر دیا کہ پوری دنیا میں اب کسی خطے میں مسلمان رہتا ہو، اس کو حکم ہے کہ سال میں جا کر ایک بار حاضری دو اس مقام پر جہاں پر سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل تھے۔ ایسا آباد کیا کہ اب وہ رونقیں جدا ہو گئی ہیں۔ تو اس ایک بیابان کو ایک خاتون نے اور ایک نومولود بچے نے کر دیا۔ اب ذرا سوچئے، جیسے میں نے پہلے مثال حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی، اب ذرا بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان حالات میں زندہ بھی رکھا، پالا بھی اور سروائیو کیا کس خاتون نے؟ انہیں سیدہ ہاجرہ کہتے ہیں۔ اور پھر ذرا دیکھیے کہ وہ نسل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلی، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، اور پھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت کے پھر وہ سارے انعامات، پھر آپ کی نسل میں کہیں اہل بیت کے وہ امام ہیں، کہیں کربلا ہے، کہیں حسنین کریمین ہیں، کہیں وہ خانوادہ رسول کی شہادتیں ہیں، کہیں پھر وہ سادات اہل اللہ جو آج تک اسلام آنے کے بعد اور پھر سیدنا اسماعیل کے زمانے سے لے کر لوگوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں افراد کے اندر جو دین کی دعوت اور اللہ کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، وہ ہر روز جتنے سجدے کرتے ہیں، ہر سجدے کا اجر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے، کیونکہ حضور نے ان کو یہ سجدہ سکھایا ہے، اور ہر وہ اجر جو حضور کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے یقیناً وہ سیدنا اسماعیل کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے، کیونکہ حضور ان کے نسب سے ہیں، اور ہر وہ اجر جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ ہر اجر اور اس کا ذرہ سیدہ ہاجرہ کو بھی ملتا ہوگا۔ ذرا سوچئے، وہ ایک خاتون ہے، اس نے کتنی بڑی ایک قیامت تک آنے والی ایک پوری قوم کی بنیاد رکھ دی ہے، صبر کے ساتھ، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، مشکل حالات میں بھی سروائیو کیا، اللہ رب العزت پر اپنا ایمان نہیں چھوڑا، ٹرسٹ نہیں چھوڑا، زبان پر شکوہ نہیں لائے، اور جو تربیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے لی تھی اس کی روشنی میں اپنی اولاد کی پرورش کرتی۔ میرے نزدیک تو یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ 5000 سال سے ہر شخص جو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اس کا حصہ سیدہ ہاجرہ کو جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ سیدہ آمنہ علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کچھ بھیجا جاتا ہے اس کا حصہ سیدہ آمنہ کو ملتا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ انہوں نے نسلیں بنائی ہیں اپنے دور میں، خود بھی رول ماڈلز تھیں، اور پھر ایسا رول ماڈل کہ پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کو راہ پر ڈال دیا۔ یہ فرق ہے کہ آپ صحیح نہج پر کوئی ایک پودا لگاتے ہیں اور اپنے کردار اور رول کو معاشرے میں سمجھتے ہیں۔ آپ کی تعریف وہ تعریف نہیں ہے جس طرح عالم مغرب آپ کو کرنا چاہتا ہے، آپ کی شکل وہ شکل نہیں ہے جو عالم مغرب آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کی شکل صورت وہ ہے جو قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔